بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اشر کے دل اور دماغ میں عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ دماغ کہتا تھا فیروزہ کی بات پر یقین کر لے، لیکن دل اشر کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس بات کی حقیقت تک جائے جو فیروزہ نے اشر سے کہا ہے عشا کے بارے میں۔ اشر اس ٹائم انتہائی ذہنی دباؤ سے گزر رہا تھا۔ دوسری طرف عشا بھی کافی پریشان تھی، حالانکہ وہ جانتی کچھ نہیں تھی کہ فیروزہ نے اشر کو عشا کے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن پھر بھی اشر کے لیے اس کا دل پریشان تھا۔ عشا بھی تکلیف میں تھی، لیکن ان کے ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں بن رہا تھا۔ دو پیار کرنے والے دل ایک دوسرے سے ملنے کی دعا مانگ رہے تھے۔ کچھ دن اور آزمائش کے گزرے، ان دونوں کا ملنا نہیں ہو سکا۔ ایک دن عشا کے چچا کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے۔ کچھ دن چچا کو ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا، کیونکہ ان کو ہارٹ کا تھوڑا مسئلہ ہوا تھا۔ اس دوران عشا اور اشر کی فیملی ہاسپٹل میں فیروزہ کے ابا کو دیکھنے آ رہے تھے۔ ہاسپٹل میں کبھی چچی رکتی تھی تو کبھی کزنز رکتے تھے، اس لیے اشر بھی ہاسپٹل میں رک جاتا تھا۔ ہاسپٹل میں جب اشر رکا ہوا تھا تو قسمت سے اس وقت عشا ہاسپٹل آ گئی۔ اس وقت چچی اور فیروزہ دونوں میں سے کوئی ہاسپٹل میں نہیں رکا ہوا تھا جب عشا ہاسپٹل آئی تھی۔ عشا کی نظر اشر پر پڑی تو عشا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ عشا بہت عرصے سے اشر سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اشر بھی عشا کو دیکھ کے خوش ہوا، لیکن اشر کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اگر فیروزہ کی بات سچ ہوئی تو عشا اپنے امی ابو کے ساتھ آئی تھی۔ تھوڑی دیر بات چیت ہونے کے بعد عشا کے ابو نے اشر کو قریب کی مارکیٹ سے کچھ فروٹس اور تھوڑا سامان اپنے بھائی کے لیے لانے کے لیے بھیجا۔ اشر کے پاس کوئی گاڑی یا بائک اس وقت نہیں تھی، اس لیے عشا کے ابو نے اپنی گاڑی دیتے ہوئے اشر کو کہا کہ وہ عشا کو اپنے ساتھ لے جائے۔ ہاسپٹل کے روم سے باہر نکلتے ہی اشر نے عشا سے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پھر اشر نے عشا سے کہا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ عشا جو اشر سے مل کر بہت خوش تھی، ایک دم پریشان ہو گئی۔ عشا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں؟ اشر، ہاں، مجھے یہی پتا کرنا ہے۔ عشا، آپ سے یہ کس نے کہا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں؟ اشر، فیروزہ نے بتایا ہے کہ تم نے خود اسے بتایا ہے کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ عشا، جب آپ کو فیروزہ کی بات پہ یقین ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اشر، یقین ہی تو نہیں آ رہا ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا ہے کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ عشا جو یہ سوچ رہی تھی کہ بس اب اشر سے ملتے ہی وہ اسے اپنے دل کی بات بتائے گی اور اب مزید اس معاملے کو طول نہیں دے گی۔ اشر کے منہ سے یہ بات سن کر بہت اداس اور خاموش ہو گئی، مگر آج اشر خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے عشا سے غصے سے کہا، مجھے تم سچ بتاؤ، کیا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ عشا نے غصے میں اشر کو کہا، سچ یہ ہے کہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، میری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ نے فیروزہ کی بات پر یقین کیا اور مجھ سے یہ پوچھا۔ عشا کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سن کر اشر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ فیروزہ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ تب عشا نے کہا، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ اشر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فیروزہ مجھ سے محبت کرے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عشا،
فیروزہ نے مجھے خود یہ بات بتائی تھی، اسی لیے تو میں آپ سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں ناکام رہی خود کو آپ سے محبت کرنے سے روکنے میں۔ اشر کو یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ فیروزہ نے اسے حاصل کرنے کے لیے عشا پہ اتنا جھوٹا الزام لگایا، لیکن اب اشر کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ اشر نے عشا سے کہا، بس عشا، اب میں تمہارے گھر رشتہ بھیج رہا ہوں اور میں جلدی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عشا نے کہا، میں ابھی پڑھائی کر رہی ہوں، اتنی جلدی شادی کیسے؟ اشر، تم شادی کے بعد پڑھ لینا، لیکن اب میں مزید کوئی ٹینشن نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ فیروزہ اور خالہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی ہم کو دور کرنے کے لیے۔ عشا خاموش ہو گئی کیونکہ وہ بھی اشر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اشر نے گھر جا کر اپنی امی سے بات کی اور انہیں بتایا کہ خالہ اور فیروزہ نے عشا کے بارے میں سب کچھ غلط کہا۔ اشر کی امی اپنی کزن کی فطرت سے واقف تھی، اس لیے انہوں نے اشر کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم عشا کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ اشر کا بچپن کا ارمان پورا ہونے والا تھا۔ اشر کی فیملی عشا کے گھر رشتہ لے کر گئی اور انہوں نے اشر اور عشا کا رشتہ پکا کر کے جلدی شادی کی تاریخ مانگی۔ عشا کے گھر والوں نے منع کیا کہ ہم اتنی جلدی شادی نہیں کریں گے، لیکن اشر کی فیملی نے عشا کی فیملی کو سمجھایا۔ آخرکار شادی کی تاریخ پکی ہو گئی اور شادی شروع ہو گئی۔ فیروزہ چاہ کر بھی یہ شادی نہ روک سکی۔ عشا رخصت ہو کر اشر کے گھر آ گئی۔ دلہن بنی عشا کی نظریں اشر کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اشر کمرے میں آ کر عشا کے سامنے بیٹھ گیا۔ عشا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، پھر بڑے پیار سے عشا کے ہاتھوں میں کنگن پہنایا، جو اشر کے پیار کا پہلا تحفہ تھا۔ عشا کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ اشر عشا کے قریب ہو کر شرارت سے عشا سے کہنے لگا، آج تم مجھ سے کیسے بچو گی؟ آج تو تمہارے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے مجھ سے دور ہونے کا۔ عشا آہستگی سے بولی، اب میں آپ سے دور ہونا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ عشا کی یہ بات سن کر اشر عشا کے بہت قریب آ گیا اور یوں دو پیار کرنے والے دل کی حسین زندگی کی شروعات ہوئی۔